انہیں مردہ بنا دو، انہیں مردہ فی سبیل اللہ آئے، بلکہ وہ بَلْأَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں، تمہیں ان کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں ان کی زندگی نہیں آئی۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب ہے جب امام حسین کا نام لے کے ان کو اٹھانا بہت آسان ہے۔ حضرت امام حسین جس منزل سے گزرے ہیں، اچھے اچھوں کا پتا پانی گزرا، اچھے اچھوں کا کھڑے کھڑے ان کا دم نکل جاتا، معمولی بات نہیں ہے حضرت امام حسین کو۔ اب یہاں سے ذمہ داری، اب یہاں سے امتحان ہے اس کا، ایمان والوں کا۔ ایسا نہیں کہ وہ گھر کے چلے گئے اور سب ہمارے کو سب کرے تو چلتا، جیسا کرسچنزم کا عقیدہ ہے، چاہے وہ کیتھولک میں پڑھتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے بڑے یسوع مسیح نے ہمارے پورے گناہوں کو دھو لیا، کچھ بھی کرو چل جاؤ، ایسا نہیں کوئی کر رہے انہوں سو لے چلے گئے کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے، سب ہو گیا، ہمیں پیو کھاؤ ناچو موج کرو مستی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا نہیں، وہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے صداقت کی راہ ہے، حق کی پہچان ہے حسین، صداقت کی راہ ہے حسین، ایمان والوں کی پہچان ہے حسین، حریت کا نام ہے حسین، اسی لیے تو اپنے برائی پسند کرتے ہیں۔ گاندھی جی نے کیا کہا تھا؟ حریت کا نام حسین ہے۔ نیلسن منڈیلا نے کیا کہا تھا کہ کئی دن اس کے مصیبتوں میں گزرے، صعوبتوں میں گزرے، جیل خانے میں کئی دن گزرنے کے بعد میں حکومت کے شرائط کو ماننے کے لیے ایک دن مجبور ہو گیا، مجبور ہونے کے بعد اس نے اپنے آپ سے کہا کہ جو چلو حکومت کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کمپرومائز کر لیتے ہیں، آزادی تو مل جائے، اچھی زندگی تو مل جائے گی، یہ مصیبت سے چھٹکارا تو مل جائے گا، جیل سے رہا تو ہو جاؤں گا۔ اپنے آپ سے نیلسن منڈیلا کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے بہت ساری باتیں کیا، بھئی ایسا ہو تو ایسا جو آخرکار جو بات یہ آئی آزاد ہو جا، کیا رکھا آزادی کے پروانے پر میں دستخط کرنے کے لیے تیار ہی ہوا، صبح من بنایا، صبح دل کرا، من کا نام بنا ہو گیا۔ من کی بات اتنی کرے ہیں کہ من بولے تو ڈر ہو رہا، تن کو ڈر ہو رہا، تو میں اپنے آپ سے بات کیا، اپنے دل سے بات کیا، فیصلہ کیا کہ صبح دستخط کروں گا، آزادی لے لوں گا۔ ایک فریڈم فائٹر ہے نیلسن منڈیلا، جانتے ہیں، تو جب صبح ہوئی تو نیلسن منڈیلا کا اسٹیٹمنٹ ہے، کیا کہتا ہے کہ صبح ہوئی تو مجھے حسین یاد آئے، صبح ہوئی تو مجھے حسین یاد آئے۔ اس کو ایمان سے کوئی تعلق نہیں، تاریخ پڑھا تو اس کے سامنے حسین۔ اب ایمان والے سوال کریں اپنے آپ سے کیا کریں، ہمیں اپنے ایمان پر بڑا گھمنڈ، بڑا یقین، اگر اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، تو نیلسن منڈیلا نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو ہے حسین میرے سامنے آئے، حسین کی سیرت میرے سامنے آئی، حسین کی صورت میرے سامنے آئی، حسین کی زندگی میرے سامنے آئی، تو میں نے کہا کہ جیسے حسین آخری دم تک میدان کربلا میں ٹکے رہے، کوئی کمپرومائز نہیں کرے، کہ نیلسن منڈیلا بھی غلام حسین بن کر کے اپنی جگہ پر ہر مصیبت کو برداشت کرے گا، کمپرومائز نہیں کرے گا، کمپرومائز نہیں کرے گا، باطل کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، باطل کے ساتھ ہاتھ ملانا، سمجھوتا کرنا، ان کا جیسا ہو جانا، یہ کمپرومائز۔ آج یہی چل رہا ہے، آج یزیدیت یہی کمپرومائز کرا رہے ہیں، آج کی یزیدیت یہی کام تو کر رہی ہے۔ ٹیپو سلطان شیر میسور
زندگی کیا ہے؟ آپ کی زندگی کیا ہے؟ آپ نے بھی آخری دم تک کمپرومائز نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا. اگر چاہتے تو کمپرومائز کر لیتے، مگر دشمنان وطن کے ساتھ آخری دم تک ڈٹے رہے. 15 اگست پرسوں کے ناہنجاروں کو مسلمانوں کا نام لینے میں شرم آتی ہے. آزادی ہند کے جو سورما ہے ان کے نام لینا شرم آ رہی ہے. وہ تو وقت جواب دے گا، وقت جواب دے گا، کیونکہ وقت کا پہچا چلتا رہتا ہے وہ ہونے والا ہے جب تک کہ ہونا چاہتا. ایسی حکومتیں تو آتی جاتی ہیں، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں. ابتداء کی کرسی پر آج تو ہے کل میں پکس یہ رہے گا، مگر باقی رہے گی صداقت، باقی رہے گا حق، باقی رہنے والی ذات اللہ کی، وہ جسے چاہے گا وہ باقی رہے گا. ٹیپو سلطان نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. کیوں؟ غلام حسین تھے. غلام حسین کی کرسی انہیں پلائی گئی تھی. کیسے پلائی گئی تھی؟ حیدر علی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بس قرآن حدیث دو باتوں کا علم آتا تھا. اس سے زیادہ تو کوئی علم نہیں تھا. مجھے تو میرے علم میں نہیں، اتنا زیادہ پڑھے لکھے تھے وہ. آج بہت زیادہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، اتنے بڑے جاہل ہو گئے ہیں کہ جو اپنے باپ دادا کو پورا بولنے لگے. پڑھے لکھے زیادہ پڑھے تو ایسا ہوتا کہ زیادہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر عقیدہ مضبوط تھا. عقیدہ کیسے مضبوط تھا؟ حیدر علی کی زندگی میں کبھی کسی کے بچے کو، کسی کے بیٹے کو یا پھر کسی بھی بندے کو آپ نے جو ہے نا کیا کہہ کر کے نام لے کر کے نہیں پکارا. بلایا ہے اس زمانے میں تھا، غلام کہہ کر کے بلایا ہے، لوٹا کہہ کر کے یا لوٹی کہہ کر کے. زمانے کی بات، لڑکے ادھر آپ کو یاد کرو تو زمانے قدیم میں جو ہے لونڈا لونڈی یا غلام اس طرح کے جو ہے نا الفاظ ہوا قدیم طرح. اگر نام معلوم نہیں رہا تو یہ لڑکے ادھر آپ اس زمانے میں تو طریقہ. تو آپ کسی کو بھی نہیں بلاتے، حیدر علی کسی کو بھی نہیں بلاتے. جس کو بھی بولے اس کو یہ لوٹے ادھر آپ لوگ بولے آپ معلوم ہے تو نام سے بلا، نہیں معلوم ہے تو جو ہے صاحب اردو کے نام یہ لونڈی بولے تو لونڈا لونڈی یہ سب غلاموں میں آتے ہیں. اچھا نہیں دکھتا ہے، اچھا نہیں دکھتا ہے. میرا بھی اگر معلوم نہیں ہے تو اگر مجھے تم سے لونڈا کہہ کر کے بلایا تو میں برا نہیں مانوں. اس لیے کہ دنیا میں جتنے ہیں سب لونڈا لونڈی ہیں، سب کسی نہ کسی کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں. اس دور میں لونڈا لونڈی کہا جاتا تھا. تو سب کسی نہ کسی کے لونڈا لونڈی ہیں. اگر بیٹا ہے کسی کا تو علی کا بیٹا حسن حسین، بیٹا ہے کسی کا تو فاطمہ کے حسن حسین ہے، نواسے ہیں کسی کے تو محمد رسول اللہ کے ہیں، بیٹا بیٹی تو حسن حسین، بقیہ سب ان کے لوگ. یہ عقیدہ تھا. باپ نے وہ طرز عمل وہ تعلیم بیٹے کو دیتی تو بیٹا اپنی گردن اتارنا پسند کیا، اپنا خون بہانا پسند کیا. کمپرومائز جب حق سمجھ میں آ جاتا ہے تو بندہ ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ مصیبت کی صورت کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں آزمائیں گے. اس کو آزمائیں گے اصل سے قیامت تک کے لیے مسلمان ہو گئے، قیامت تک کے لیے مسلمان ہو گئے. یہ آزمائش قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں پر رہے. جب جیسے چاہے گا، جس طرح سے چاہے گا وہ آزمائے گا. اس کی آزمائش میں کوئی کمپرومائز نہیں. جب وہ آزمانے پر آتا ہے تو اپنی من مرضی سے آزماتا، من مرضی سے آزماتا. یہ بات اور ہے کہ 5 سال کی حکومت نے ہم کو آزمانا چاہا تو قدرت نے سب کو آزمائش میں ڈال دیا. اس کا نام رکھا کرونا. یہ الگ
امتحان ہوگا، تمہارے ایماندار ہونے کا امتحان ہوگا، تمہیں آزمایا جائے گا۔ کس سے؟ خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، یہ آزمائشوں سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ جب تم ان تمام آزمائشوں میں پھر اتر استعینوا مدد چاہے، اس صبر والصلاۃ، تمام آزمائشوں پر، تمام آزمائشوں میں پھرتے ہوئے بھی تم نے صبر کا دامن اور نماز کا دامن نہیں چھوڑا تو اللہ تمہارے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اپنے طرف سے نہیں بولتے، بے شک اللہ تمہارے ساتھ۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جنہوں نے اپنا بلیدان دیا، اپنی قربانی دی میدان کربلا میں، وہ تمام کے تمام قربانیوں کی سرداری حضرت امام حسین نے نبھائی، اور حضرت امام حسین یہ تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، کامیاب ہوئے، خوف کے امتحان میں کامیاب۔ خوف تھا یزید کا، اگر یزید کے خوف کو بسے کچھ ڈالا کہ چلو اللہ کے لیے چلنا۔ بھوک کا امتحان تھا، بھوک کی پرواہ نہیں کی، اپنے قدموں کو آگے بڑھایا اور سارے کے سارے اہل خانہ کو لے کر کے چلے۔ دوپہر میں نے ایک بات روکی ہے، کوئی جنگ لڑنے والا گود کے بچوں کو میدان جنگ میں نہیں لے جاتا۔ امام حسین جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، پھوپھیوں نے انہیں دعوت دے کر کے بلایا تھا کہ ہم بیعت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر اور دین کا کام کریں گے۔ تو دین کے اشاعت کے لیے حضرت امام حسین کوفہ پہنچے تھے جنگ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، بیعت لینے کے لیے، بیعت اسلام لینے کے لیے، بیعت خلافت خلیفۃ المسلمین کی بیعت دینے کے لیے پہنچے تھے، بات جنگ کرنے کے لیے کوئی اہل خانہ کو لے۔ تو اس میں جب پہنچے تو نقشہ بدل گیا۔ نقشہ کیا بدلا ہوا تھا؟ کوئی کوفی آگے آنے کے لیے تیار نہیں، ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، بات کرنے کے لیے تیار نہیں، سب جان کے دشمن ہو گئے۔ تو آپ نے اعلان کہا کہ تم نے مجھے بلایا، میں تمہارے کہنے پر، تمہارے فتووں کے آنے پر، تمہارے بلانے پر، تمہاری گزارشوں پر میں آیا، اب آپ کون کون میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے اعلان کیا کہ میں اپنی من مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس خطوط ہیں، میرے پاس سب کے لیٹرز ہیں، ایک ایک لیٹر کو آپ نے کھلے میدان میں سب کے سامنے پڑھا۔ جب آپ نے اس لیٹرز کو پڑھنا شروع کیا، اب ہوا کیا؟ جو جان کے ڈر سے چلے گئے تھے وہ چلے گئے۔ اب جو خطوط لکھے تھے حضرت امام حسین، واقعی یزید کے حکم آنے سے پہلے واقعی محبت رکھنے والے، مگر محبت عشق ایسا نہیں ہوتا۔ عشق و محبت اسے کہتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس پر سے قربان ہو جائیں، قربان ہو جائیں، اپنے آپ کو لٹا دے، کٹا دے، بنا کر دے، تو وہ اس کو محبت ہوتا ہے۔ دعویٰ تو کیے، اب آیا تو گھر میں چھپ گئے، مگر حضرت امام حسین جب آئے تو تمام لوگوں کو پڑھا، سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ جو میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں چاہتا تو عبداللہ ابن عباس کی بات کے وہیں پہنچا، عبداللہ بن زبیر کا ساتھ دیتا، عبداللہ بن عمر کا ساتھ دیتا، ہم سب مل کر کے طاقت بناتے، اس یزید پلید کا خاتمہ کر دیتے، لیکن میں نانا جان کو جواب دینے کا میرا عقیدہ ہے، میں مانتا ہوں کہ ایک دن مجھے میرے نانا جان کو جواب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو میں اللہ کی بارگاہ میں لاجواب ہونے سے بچنے کے لیے اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی اشاعت
ارشاد کے لیے وہ یہاں تک پہنچا اپنی منزل سے کیا. تو آپ نے لیٹرز پڑھنا شروع کیا. جو آپ لیٹرز پڑھتے گئے, ایک لیٹر فلاں صاحب نے کہا, بولے ہاں میرا لیٹر پڑھ لیے, میرا نام ظاہر ہو جاتا, ان کا پڑھ دیے. دونوں بولے کہ ہاں میرا بھی پڑھ دیے, میرا پڑھ دیے. سو کے نام کے ساتھ جب لیٹرز پڑھنے لگے تو جتنے بلائے تھے یہ سب کیا ہو گیا, پلٹی مار. کیا کرے, اب حسین آئے, اب ان کو زندہ چھوڑے تو ہمارا کھانا ہو. ان کو ایسے چھوڑ دیا تو انہوں ہمارا کیا بھی نہیں بچاتے, ہم سب مر جانا پڑتا. تو 4 دن کی زندگی کے لیے نوازۂ رسول کو شہید کرنا پسند کیا, اپنی جان بچانا پسند کیا, جان دینا پسند. یزید تو پہلے آپ کی جان کا دشمن تھا ہی, لیکن حضرت امام حسین جن کا لقب ہے حب المساکین, آپ کا لقب حب المساکین, مساکینوں سے محبت رکھنے والے, بھوکوں سے پیار کرنے والے, پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے والے. اور جبکہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کہ لوگ بلائیں کیا وہ نہیں جائیں گئے, اپنی معصومیت سے صحابہ سے ساتھی نیت سے چلے گئے. جانے کے بعد ایک طرف یزید دشمن, دوسرا وہاں کی حکمران دشمن, تیسرا وہاں کے عوام کے دشمن. اب ذرا سوچو کہ کیسا خوف ہوگا. کوئی اپنا نہیں, نہ بستی اپنی ہے, نہ لوگ اپنے ہیں, نہ خاندان اپنا ہے, نہ حکومت اپنی ہے, نہ پاور اپنا ہے, کچھ نہیں ہے, بس اگر دنیا کو دیکھیں تو دنیا کا خوف بھی ہے, دنیا کی بھوک بھی ہے, دنیا کی پیاس بھی ہے, مال کے جسم کے کٹنے کا نقصان ہونے کا ڈر بھی ہے, جان جانے کا بھی ڈر ہے, گھروں کے نقصان, اولاد کے نقصان ہونے کا بھی ڈر ہے. یہ سارے کے سارے سوالات سامنے ہیں. اس کے باوجود امام حسین نے کیا کیا, اپنے آپ کو اللہ کے نام پر کٹا دینا گوارا کیا, کمپرومائز کرنا گوارا کیا, حالات سے سمجھوتا کرنا گوارا نہیں کیا. ہم کو صداقت پر قائم رہے. 2 وقت کی روٹی, 4 دن کا آرام, 5 دن کا سکون آپ نے لینا پسند نہیں کیا. کہا کہ مجھے تو ہمیشہ کا آرام چاہیے, مجھے تو ہمیشہ کا سکون چاہیے, مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں دلہا بن کر کے جانا ہے, مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا سامان کرنا ہے, مجھے وہ چاہیے, یہ نہیں چاہیے. حضرت امام حسین میدان کربلا ہر طرح کی مصیبت کو گوارا, ہر طرح کی پریشانی کو سہا. وہ پریشانیوں کو اگر جوڑ کر کے بولے تو حضرت مولوی سے لے کر سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے انبیاءوں پر جتنے مصیبتیں نازل ہوئی تھی, تمام انبیاء پر جتنے مصیبتیں نازل ہوئی تھی, وہ تمام مصیبتیں حضرت حسین پر نازل ہوئی. آپ کے گھر والوں تمام انبیاء, حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کی کشتی, آپ علیہ السلام و تسلیم نے ایک جگہ پر مثال, میری اہل بیت کشتی نوح ہے, میری اہل بیت کے لیے میری اہل بیت کیا ہے, کشتی نوح ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم جب اللہ کے حکم سے کشتی پر سوار ہو گئے, اللہ کے حکم سے مسلسل 40 دن 40 راتوں تک بارش برسا, جس سے زمین کے اوپر پانی, پتھروں پر پانی, جھاڑوں پر پانی, پہاڑوں پر پانی, بڑے بڑے پہاڑ طوفان نوح میں ڈوب گئے. کئی دنوں تک کنارہ نظر نہیں آیا. اگر نظر آیا کب آیا, عاشورے کے دن نظر آیا کنارہ.
عاشورے کے دن آپ کی کشتی جودی کے پہاڑ پر لگی، اور اس پہاڑ پر لگنے کا معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ جو اس پہاڑ کے اونچائی پر ایک کبا بیٹھا تھا، وہ کبے کے بیٹھنے کو دیکھ کر کے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے اس کو دیکھا تو کہا کہ اب پانی کم ہو رہا ہے، کبا جہاں پر بیٹھا ہے وہاں پر ضرور گرا، کوئی نہ کوئی شے ہے جہاں پر کبا بیٹھا۔ تو کشتی نوح کو کنارے پر لگانے کے لیے یہ کبے نے اشارہ دیا تھا۔ اگر یہاں میدان کربلا میں میدان کربلا میں وہی ایک کبا آیا، اسی ذات کا اسی جماعت کا ایک کبا، وہ کشتی نوح کے زمانے میں کبا آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ کا کنارہ دکھانے، مگر حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد بھی ایک کبا، وہ کبا حسنین کریمین کی اولادوں میں سے لڑکی جو بیمار تھی گھر پر رہ گئی تھی، ان کے ساتھ میں حضرت ام سلمہ رہ گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، کربلا کا واقعہ ہوا، تو آپ گھر میں بیمار پڑی تھی، تو باہر گھر کے ایک دیوار پر آپ نے کبے کو بیٹھا ہوا دیکھا جس کے پاؤں خون آلود، جس کے پاؤں خون آلود ہیں۔ ان خون آلود پاؤں کو جب دیکھا تو فوراً بیماری کا ہوش نہ رہا، جھٹپٹ اٹھ گئی، اٹھ کر کے کہنے لگی کہ ایک وہ کبا تھا جس نے حضرت نوح کے کشتی کو جودی کے پہاڑ پر لگنے کی اطلاع دی تھی، اور تو ایک کبا ہے کہ آج جہاں پر میں ہوں وہاں پر آیا ہے، اور ایسے آیا ہے کہ میرے ابا میرے حسین کی شہادت کی خبر لے کر کے آیا ہے۔ آپ کا یہ آپ بتا، آپ کا یہ آواز لگا، آپ کا یہ پکارنا، فوراً دوڑ کی باہر آج بیٹا کیا ہو گیا، بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں ایک کبے کو جو دیوار پر بیٹھا ہے، یہ خون آلود ہے، تو اس کا خون آلود ہونا مجھے اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کہیں میرے ابا کی شہادت کا میں ذرا اندر جا کر کے آتا، میرا پرانا صندوق کھولا، لیکن کیا ہے میرے پاس ایک شیشی، میرے پاس ایک شیشی ہے، وہ شیشی میں کیا ہے؟ وہ شیشی میں بس آقا علیہ السلام کو تسلیم کے مٹی سے بھری ہوئی ایک مٹی ہے، ایک مٹی ہے جس کو آقا نے عطا کیا تھا، میں نے اس کو بھر کر کے رکھا۔ پوچھا کہ آقا نے کیا فرمایا تھا؟ آقا نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا جب کہ میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید ہوگا، اور اس کی شہادت کی اطلاع یہ ہوگی کہ یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی۔ جب یہ خون آلود ہو جائے گی تو سمجھو کہ حسین شہید ہوا، حسین شہید ہوا۔ ام سلمہ دوڑتی گئی، جا کر کے جو شیشی کو تلاش کیا، نکالا تو دیکھا واقعی مٹی خون میں بدل گئی، خون میں بدل گئی ہے۔ ام سلمہ کا عقیدہ و ایمان دیکھیے، کیا کہتی ہے کہ آقا نے فرمایا تھا کہ مٹی خون میں بدل جائے گی، تو بدل گئی ہے۔ بیٹا تم نے جو اندازہ لگایا ہے وہ صحیح ہے، میدان کربلا میں آج سب شہید ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ تو ہاتھ اٹھا کر کے عرض کرتی ہے کہ مولا تو نے کشتی نوح کو تو جودی پر لگایا، اور وہاں سے خوشخبری ملی تھی، اور یہاں سے مجھے غم کی خبر ملی ہے، تو میرا کیا قصور ہے؟ کیا تکلیف ہوئی، کیسی مصیبت آن پڑی ہو، اور وہ ساری مصیبتیں دیگر انبیاء پر جو تھی حضرت حسین پر آ گئی۔ یوں ہی نہیں کہا گیا ہے سارا کفا وہ کشتی نوح تو پار لگ جاتی ہے، رسول جس کو کشتی نوح کہا ہے وہ پورے کی پوری غرق ہو جاتی ہے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت
ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے کیا دیکھتے کہ اپنے فرزند ارجمن کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں. خواب میں دیکھتے ہیں. ایک دن کا ہو گیا, 2 دن کا ہو گیا, تیسرے دن خوب غور و خوض کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں میدان مقتل. لے جاتے ہیں ساتھ میں اپنے بیٹے. جب ذبح کرنے کے لیے چھری چلاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل ہٹ جاتے ہیں. ایک دمبا آ جاتا ہے جنتی جو ذبح ہو جاتا ہے. وہی تو سنت ہم اور آپ ادا کرتے ہیں یعنی عید الاضحیٰ. یہی تو واقعہ ہے, یہی تو حج ہے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی حیرت, حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا ڈر, حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے اندر ایک خوف کب تک تھا؟ جب تک کہ حضرت اسماعیل پر چھری چلنے تک تھا. جب چل گئی چھری تو وہ چھری چلی کس پر؟ اسماعیل کے حلقوم پر نہیں, دمبے پر چلی. اسماعیل کو زندہ پایا تو آپ کا دل باغ باغ ہو گیا, آپ کا غم ختم ہو گیا, آپ کا غم ختم ہو گیا. جب اس کے بعد ہمارے اور آپ کیا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب نہیں ہے, عالم بیداری, عالم بیداری ہے. بیداری کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں, بارگاہ نبوت میں سلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, آپ کا رب آپ کو سلام کرتا ہے, سلام بھیجتا ہے, بات سلام کے فرمائے. جو آپ کا بیٹا نواسا جگر گوشہ علی و بطول حسین ہے, جن کو آپ اتنا چاہت کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں, وہ حسین ایک دن میدان کربلا میں فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں شہید ہونے والے ہیں. اور ان کو شہید کرنے والے کوئی کافر, مشرک, یہودی, نصرانی نہیں, بلکہ آپ کا ہی کلمہ پڑھنے والے. اب ذرا سوچئے کہ حادثہ ہونے کے بعد یاد رکھنا اور ہے, حادثے سے پہلے حادثے کا علم ہونے کے بعد اس کا درد برداشت کرنا اور ہے. بات آپ کے سمجھ میں نہیں ہے. کوئی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کہیں پر آپ کا حادثہ ہو گیا, آپ مرتے مرتے بال بال بچ گئے. بچنے کے بعد میں وہ حادثہ یاد کرنا ہوگا. ایک وہ جس کو کینسر ہو گیا, جس کو ایسی کوئی بیماری ہوگی جو لاسٹ سٹیج میں, جس کے بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اور وہ گارنٹی نہ رہنے کا علم کس کو ہے؟ گھر میں سب کو. گھر میں معلوم ہے کہ یہ نہیں بچتا, بابا کو معلوم, بابا کو کینسر ہے لاسٹ سٹیج میں, بیٹے کو معلوم. اب وہ بیٹے کے دل پر کیا گزرتی, ذرا سوچو, امیجن کرو کہ جب جب بابا کا آمنا سامنا ہوگا تب تب یاد آئے گا میرا باپ لاسٹ سٹیج میں ہے, آج نہیں کر پڑتا, بابا زیادہ ہوتا نہیں روتا, نہیں روتا, کہتے میں جھوٹ بولوں کیا بھائی, وہ تو معلوم ہوتا. یہی تو ہوتا ہے. گھر میں کوئی بیمار ہے, انتہا کی بیماری ہے, بچنے کی کوئی آثار نہیں ہے, خدمت کرتا, اکیلے میں آنسو بہاتا, اس کو احساس وہ درد, وہ کیفیت, وہ پریشانی اس کو بھی معلوم ہو چکی ہے کہ میں بھی مرنے والا ہوں قریب. فرق ہوتا ہے نہیں فرق ہوتا, یہی تو ہوتا ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں. کیونکہ اب تو جنگ کا معاملہ تو رہا نہیں, کتے بھیڑیوں کا راج چل رہا ہے. آمنے سامنے مقابلہ کرنے کی تو ہمت و طاقت رہے نہیں, گھیر کر کے مارتے ہیں بگڑے. ایسے دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں جہاں پر قانون کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں,
عدلیہ اندھی ہو گئی ہے، پکڑ کمزور ہو گئی. جن کا نقشائی ہے اس دور میں جی رہے ہیں، جب تک برداشت کرتے ہیں آپ کی. مگر سمجھانے کے لیے مجھے ایگزامپل چاہیے تھا جو میرے اس وقت سامنے ہے، جس سے ہم اور آپ جوجھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، جی رہے ہیں. تو اس ایگزامپل کو میرے سامنے رکھیں. یہی تو ہوتا ہے نا جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت میں حضرت جبرائیل امین نے کہہ دیا، بتا دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا پیارا نواسا جو آپ کا نور نظر ہے، لاڈلا ہے، جس کو آپ اتنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ منبر پر ہی کیوں نہ ہو مسجد میں آئے تو منبر سے اتر کر کے اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں، اپنا دعا میں اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اس کے حلقوم کو بڑے پیار سے جو ہے آپ چومتے ہیں، اس کے پیشانی کو چومتے ہیں. وہ آپ کی نماز میں آپ کے کندھے پر سوار ہو جاتا ہے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے ہیں. آپ اس کے حق میں اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کا سردار بنا لیا ہے. مگر وہ جنت کا سردار ایک دن میدان کرب و بلا ایسے شہید ہوگا جو اس کی شہادت رہتی دنیا یاد رکھے، اس کی شہادت یاد رکھے. کب ہو رہا ہے یہ علم؟ کب آ رہا ہے یہ آپ کے نالج میں؟ کب آ رہا ہے؟ آپ کا بچپنا ہے. بچپنے میں ہی اللہ کے رسول کو اس بات کا علم ہو گیا. بچپنے میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو اس بات کا علم دے دیا. بچپنے میں ہی حسن و حسین کے بچپنے میں ہی حضرت مولا علی کو اس بات کا نالج مل گیا. حضرت مولا علی کے ساتھ ساتھ کئی صحابہ کو اس کا نالج تھا. خود حضرت حسنین کریمین کو اس بات کا علم تھا. اس بات کا علم تھا، بچپنے میں ہی تھا. یہی تو وجہ تھی بچپن سے جنتی حلے آتے، جنتی جوڑے آتے، اس میں رنگ ایک کا سرخ ہوتا، ایک کا سبز ہوتا. تو حضرت حسن نہ چاہ کر کے سبز چن لیتے، آپ جو ہے سرخ کو چن لیتے، لال جوڑے کو پسند کرتے. لال جوڑے کو پسند کرتے تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین عرض کرتے کہ دیکھیں رسول اللہ، یہ دیکھو آپ کا حسین لال جوڑا پسند کیا ہے تو یہ میدان کربلا میں شہید ہونے والا ہے. اس کا تن من سب خون سے، رنگ خون کے رنگ سے لال لال. اور یہ حسن جو ہرا جوڑا پسند کیا، اس کو زہر دیا جائے گا اور ایسا زہر دیا جائے گا کہ اندر سے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کٹ جائیں گے، اس کا رنگ ہرا پڑ جائے گا. اسی لیے یہ ہرا جوڑا. ایسا نہیں ہے یہ سب کچھ انجانے نہیں ہوا، نہیں، بلکہ علم تھا. حسنین کریمین کو اس کا علم تھا، صحابہ کرام کو اس کا علم تھا، اللہ کے رسول کو اس کا علم تھا. اب جب علم تھا تو ذرا سوچو کہ جب حسنین کریمین کو صحابہ دیکھتے ہوں گے، علی و فاطمہ دیکھتے ہوں گے، اللہ کے رسول دیکھتے ہوں گے تو کیا غم آتا تھا؟ ہوگا یا نہیں؟ غم ہوتا تھا، ہوگا کہ نہیں ہوتا تھا؟ واجب طور پر، جائز طور پر حقیقت میں غم ہوتا تھا. حقیقت میں آپ کے آنسو بہے ہوں گے اس لیے کہ ہمارے نواسے کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے. میرا نواسا دنیا کی تمام آزمائشوں میں کھڑا اترنے والا ہے. یا اللہ میرے نواسے کی مدد فرما. حضرت امام حسن و حسین کی مدد فرما، ان کے اندر استقامت کا فرما، استقلال کا فرما. وہ آخری دم تک صداقت کے بٹن کو پکڑ کر کے اپنی آخری سانس تک لے کر کے. تو غم حسین زندگی بھر ہر پل پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستاتا رہا.
جانتے ہیں جس کے باپ کو ایسا مت ہو جائے کہ کرنے کے قریب کا کوئی نام نہیں دکھ رہا ہے تو کیسا تھا؟ حسین کا غم علی جانتے تھے، علی کا غم حسین جانتے تھے، حسین کا درد حسن جانتے تھے، حسن کا درد حسین جانتے تھے، سب کا درد میرے آقا لے کر کے چلے۔ میرے آقا کے دل پر کیا گزری ہو، کیسی کیسی مصیبتیں آپ نے سہی۔ جب کہ حسن و حسین کو خوش دیکھتے تھے، اچانک وہ منظر آ جاتا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جن کی ناراضگی کو خدا خود پسند نہیں فرمایا، مگر دنیا والے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی کو بھول لیے، مگر غم تو ان کے ساتھ رہا، غم تو ان کے ساتھ رہا۔ اگر حسین کے آنسو بھی بہتے ہیں تو وہ ثواب ہے۔ حسین کو یاد کرنا ہی عبادت ہے، کربلا والوں کو یاد کرنا عبادت ہے۔ کربلا والوں کی بھوک و پیاس کو یاد کرتے ہوئے روزہ رکھ کر کے گزارنا اور یہ یاد کرنا کہ مولا ہمیں بھی اپنے دین کا کام لے، ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب عطا۔ یہ دعا کرنا ہر امتی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آیت پاک کو موضوع خطاب بنایا ہے، اس میں تو اللہ پاک صاف اشارہ دے دیا ہے، صاف اشارہ دے دیا ہے کہ اس آزمائش سے سب کو گزرنا۔ ہاں جواب کا اللہ جس کو چاہے اسی مصیبت میں ڈالے، جس کو چاہے اسی مصیبت سے نکالے۔ اگر حضرت امام حسین کا استقلال کو دے آپ کی زبان پر میں کسی بندے کا گلا خدا کا گلا بس منزل صدق و عذاب کو چل نکلے، ہر امتحان میں کامیاب، ہر امتحان ہر منزل سے گزر کر تو آپ کا گزرنا، آپ کا برداشت کرنا، خوف کو برداشت کرنا، بھوک کو برداشت کرنا۔ بھوک کیا ہے ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہوا، لاک ڈاؤن میں جتنے لوگ بھوک سے مرے ہیں، کچھ کو بھوک سے مرنا کیا ہوتا ہے، بھوک سے مرنا کیا ہوتا ہے، آزمائش کا دور کو شروع ہو گیا۔ اس وقت کے لوگوں نے حسین کی بات نہ مان کر کے یزید کے ہاتھ میں حکومت دے کر کے پچھتائے تھے۔ آج کے لوگوں نے اس ملک کے لوگوں نے بھی اس وقت میں حق کی بات کرنے والوں کو نہ مان کر کے آج کے یزیدیوں کے ہاتھ میں حکومت دے کر کے پچھتا رہے اور سوائے پچھتاوے کہ آپ کے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے۔ یہ لوگ کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ جیسا یزید لوگوں کی لاشوں کو دیکھ کر کے خوش ہوتا تھا، آج کا یزید کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں کی لاشوں کا سودا کر کے خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ 40-45 لاکھ لوگ مرے ہیں تو اس کا کوئی احساس نہیں، کوئی درد۔ یہ آج کے یزید کا وہ یزید، وہ بھی یزید تھا، چہرہ الگ ہے، چہرہ الگ ہے، مگر حسینیوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ کس مسلح سے، کس منبر سے، کس اسٹیج سے یا کس اسٹیج سے کیا کہا جاتا ہے مجھے پتا نہیں، مگر میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ اگر اس ملک کے لوگ اسی طرح سے ظلم کو، بربریت کو، تشدد کو، کرپشن کو، شیطانیت کو ایسے ہی برداشت کریں گے تو یاد رکھو 2024 کا الیکشن تمہارا آخری ہوگا، تمہاری جمہوریت ختم ہو جائے گی۔ خلافت دانا تو دور کی بات ہے، ملک کی عدالت، مگر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بیٹا کوئی بچے گا، مجھے ٹائم پاس کرنے کی عادت ہے، جب حد سے گزر جاتا ہے تو کہتا ہوں، اور جو آیات بینات ہے وہ آیات بینات کسی زمانے کے لیے مقید نہیں ہے، تا قیامت تک آنے والے تمام حق کو مسلمان
سچے پکے بندوں کے لیے آیات بینات ہے. تمام امتحانات سے گزر تمام امتحانات سے، اور ان تمام امتحانات کو گزرنے کے لیے امتحان کا انتظار کرنے کے بجائے اس کی تدابیر کرتے ہوئے اس کی روک تھام کا اگر انتظام کر دے تو ہو سکتا ہے کہ صرف تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، تمہاری نسل اس ملک کے آبیاری کے لیے آگے کا کام. ورنہ سب کے لیے امتحانات ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت میں سب کے لیے گواہ. ویسے شہادت کوئی ایسی ویسی چیز نہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ راہ خدا میں اللہ کے راستے میں یا اللہ کے لیے دشمنوں کے نرمے میں پھنس جائے اور اپنے ایمان کو کلمے کو سلامت رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں کٹ جائے، اس کے خون کے خطرے بہ جائیں اور وہ ختم ہو جائے، ایسا مرنے والا بندہ اللہ اور اس کے رسول کے دل میں شہید ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. اور اس ملک میں جن لوگوں کو ظلم و بربریت سے بلا وجہ کے ختم کیا گیا ہے، انہی لوگوں کی روحیں ہیں جو ان کا آج بنٹا دھار کر رہی ہیں. ہمارے پاس بلادیا بلا قلعہ کا شعور، وہ تو جنت میں ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہے. آقا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب شہید کے جسم کا پہلا خطرہ زمین پر پڑتا ہے، زمین پر پہلا خطرہ پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول فرماتا ہے. جہاں پر وہ شہید ہو رہا ہے اللہ اپنا وہیں پر اس کو جلوہ دکھاتا ہے. جلوہ وہی روزہ دار کے لیے کیا ملا؟ جزا میں کب؟ قیامت کے دن. دوسرے عابدوں کے لیے، زاہدوں کے لیے، اطاعت گزاروں کے لیے، فرما برداروں کے لیے ان کے اپنے مقامات کے حساب سے کسی کو قبر میں، کسی کو جنت میں، کسی کو میدان محشر میں، کسی کو منزل کا جہاں جہاں دکھنا ہے دیکھے گا، دکھا دے گا. مگر شہید کے لیے جہاں وہ شہید ہوگا، جہاں اس کے خون کا قطرہ گرے گا، اس کے زبان پر کچھ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا تو اللہ بھی وہی، رسول کا دیدار بھی وہی. مکہ اور مدینہ وہی آ جائیں گے. مگر شک یہ ہے حسینی کردار کو آخری دم تک جیسے حسین اپنے کلمے پر قائم رہے، جیسا حسین اپنی بات پر قائم رہے، جیسا حسین اپنے مشن پر قائم رہے، ویسا قائم رہنا ایک انسان کی ضروری ہے. جب قائم رہے گا انسان وہ مقصد کو آگے لے کر کے چلے، آگے کی کامیابیوں کے راستے، اس کے دروازے اس کے لیے کھلے. ورنہ بس حضرت امام حسین کو آج 1350 سال کے بعد جو ہے آپ کی یاد کرتے ہیں، تھوڑے آنسو بہالی سمجھتے ہیں کہ آپ کے نام کا کچرا کھا لیا، سمجھتے ہیں کہ ہم خراب ہیں. آپ کے نام کا شربت پی لیا، روٹا بنا لیے، چونکے بنا لیے، کچھ ہم سوگ کھا لیے، سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہے. یہ نیکیوں کے کام ہے، یہ نیکیوں کے کام ہے. قربا مساکین کی خدمت کے لیے کرنا ہے کرو، مگر حضرت امام حسین کا پیغام کیا ہے؟ اس ملک کے ہر باشندے کو پیغام حسین کا سمجھنا ضروری ہے. آج کے دور میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ. حسینی پیغام کو سمجھنا ضروری ہے. حسینی پیغام سمجھ میں آ گیا تو سمجھو، پھر بتا نہیں گئی. ورنہ پھر آج محرم الحرام اگلے جمعہ سے پھر عنوان بدل جائے. یہی جمعہ کو ہر جمعہ کو یہی بات تو کہہ نہیں سکتے، ہر جمعہ یہی پیغام تو دے نہیں سکتے. وقت کے یزیدوں کو تم حسین بن کر کے جواب دینا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرو. اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ
سیرت حسین کو پڑھو، سیرت حسین کو پڑھو، قربانی حسین کو جانو اور سمجھو، پھر تمہیں زمانے کو لے کر کے جینے کا طریقہ آ جائے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک